ٹرمپ نے جو رد عمل دیا ہے مجتبی خامنائی کی نامینیشن پہ، اس نے کہا ہے کہ یہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور ایک امریکی عہدیدار نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو اس کے فادر کا انجام ہوا وہی اس کا انجام بھی ہوگا۔ اور جو سب سے خطرناک خبر ہے وہ ہے لبنان میں یہ جو 1000 کیجولٹیز ہوئی ہیں 1-2 دن میں اسرائیلی بامبنگ سے، وہاں پہ فاسفورس بام بھی استعمال ہوئے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل وار جو قوانین ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کی خلاف ورزی ہے، اس پہ بھی دنیا میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اور تیسرا یہ جو ایران کے خاص طور پہ آئل ڈیپوز کے اوپر اور آئل ریفائنریز کے اوپر اسرائیل نے اٹیکس کیے ہیں، اس پہ امریکیوں نے ڈسٹنس کیا اپنے آپ کو کہ ہمیں بتائے بغیر یہ کیا ہے۔ تو یہ جو ایک اوورآل پکچر ابھی تک سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایران کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کا اتنا نقصان نہیں ہوا۔ بعض جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انیشل کیونکہ حملہ آور ایران نہیں تھا، حملہ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ نے کیا، اور وہ ڈیکیپیٹیشن اسٹرائک تھی، لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنا، اور پرٹیکولرلی سپریم لیڈر رہبر انقلاب ایران کے خامنائی صاحب کو شہید کرنا، اور ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے کافی افراد شہید ہوئے۔ جو موجودہ جو اب مجتبی خامنائی صاحب بنے ہیں لیڈر، ان کی بیگم، ان کا ایک بیٹا اور ان کے ظاہر ماں باپ اس حملے میں شہید ہوئے۔ تو امریکہ کا انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ کہ ایران میں خامنائی صاحب کے جانے کے بعد، اور جو پچھلے 2 سال میں جو کنفلکٹ ہوئے، ایک پچھلے سال کی جنگ اور ایک یہ 2-3 مہینے پہلے جو ایران میں رائٹس ہوئے تھے اوور دی انفلیشن کے حوالے سے، تو اس وقت خیال یہ تھا کہ جو اصل اینکر انقلاب کا ہے خامنائی صاحب، امریکہ اور اسرائیل کی سوچ یہ تھی کہ جب تک انہیں نہیں ہٹایا جاتا اس وقت تک ایران میں کسی قسم کی رجیم چینج کا جو ڈریم ہے اسرائیل اور امریکہ کا وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہینس انہوں نے خامنائی صاحب پر ڈیکیپیٹیشن اسٹرائک کی۔ خامنائی صاحب نے جانے سے انکار کر دیا ہوا تھا، کوئی بنکر میں اور پروٹیکشن لینے سے، اور لیکن امریکیوں سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ ان کا جو اسٹیمیشن تھی کہ ایک جو انیشل شاک ہے کہ انقلاب کا جو لیڈر ہے وہ مارا گیا ہے، جو کہ 37 ایئرس سے لیڈر ہے، وہ تو اس کے نتیجے میں بہت ساری ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، اور رجیم کے اندر سے ہی بہت سارے کچھ لوگ ایسا صورتحال پیدا ہوگی جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیں گے۔ ان کے خیال میں جو ہے نا وہ مادورو کا ماڈل دیکھ رہے تھے وینزویلا کا، کہ جیسے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ پارٹی نہیں بدلی، پارٹی تو وہی پارٹی جو مادورو کی اور ایکس پریزیڈنٹ ہوگو شاویز کی پارٹی ہے، وہی اسٹل ان پاور، بٹ انہوں نے اسی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر لی اور انہوں نے مادورو دے دیا امریکہ کو۔ تو وہ اسی طرح کا کوئی سینیریو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایران میں، لیکن ایران کا جو بہت ہی ڈسپرپورشنل لیول سے رسپانس تھا، مطلب ایرانی ابھی تک اس طرح بہت فوکسڈلی ڈیکیپیٹیشن اسٹرائکس پر نہیں گئے، بٹ ایران نے امریکہ کے تمام جتنے بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں، ادھر ان کے ایئر بیسز اور ان کے ملٹری بیس، ان کے نیول بیسز، وہ آلموسٹ سارے اڑ گئے ہیں۔ پرٹیکولرلی جو بحرین ہے جو کہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہ مکمل طور پر ڈیسیمیٹ ہو چکا ہے۔ انڈیپینڈنٹ رپورٹرز کی رائے یہ ہے کہ 600 سے زیادہ کیجویلٹیز صرف بحرین میں ہیں، سینٹ کام کی، امریکی سینٹ کام کی۔ کویت کی اسی طرح کی سچویشن ہے۔ یو اے میں الزفرا جو کیمپ ہے، جو بیس ہے امریکہ کا، وہ بہت بری طرح ہٹ ہوا ہے۔ پھر بہت سارے امریکی عہدیدار، مطلب ملٹری عہدیدار اور موساد اینڈ CIA آپریٹیوز، وہ ڈفرینٹ ہوٹلز میں تھے مڈل ایسٹ کے،
اور وہاں پہ بہت وائڈلی رپورٹس ہیں کہ ایرانیوں نے انہیں ان ہوٹلس میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ٹارگٹ کیا ہے، ان کے رومز ٹارگٹ کیے گئے ہیں سوئسائڈ ڈرون سے اینڈ ایٹسیٹرا. آج کی خبر ہے کہ جو اسرائیلی ایمبیسڈر ہے یو اے میں، اس کی گاڑی کو ایک پل کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے، اور ابو ظبی میں. تو مطلب ایک دوسرا یہ ہے کہ جو مجتبیٰ خامنائی صاحب کی جو ان کا جو لیڈر بننا ہے، اس میں اگرچہ یہ توقع تو تھی کہ وہ لیڈر بنیں گے، لیکن ایک امید تھی کہ شاید حسن خمینی صاحب جو کہ جو فاؤنڈر آف ریولوشن ہے، امام خمینی ایکس، ان کے نواسے ہیں، تو کہ ان کا بھی لوگ نام لے رہے تھے کہ شاید حسن خمینی صاحب نیکسٹ لیڈر ہوں. لیکن جو ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹس دینی شروع کی پچھلے دنوں میں کہ انہوں نے مجتبیٰ خامنائی صاحب کا نام لے کے کہا ٹرمپ نے کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوں گے، جیسے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ان کے اناؤنسمنٹ کے بعد. تو وہ جو میرا خیال ہے کہ جو اسمبلی آف ایکسپرٹس جو ایران میں نئے لیڈر کو اپوائنٹ کرتی ہے، یہ 88 رکنی باڈی ہے جو کہ الیکٹڈ مذہبی علماء ہوتے ہیں اس میں، لیکن عام آدمی ووٹ دیتے ہیں. اور اطلاع یہ ہے کہ پریسائز نمبرز ابھی میں نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن اطلاع یہ ہے کہ مور دین 3/4 لوگوں نے اچھا جو ہے یعنی وہ ایک طرح سے جو ٹرمپ کی ایک وہ تھی ایک کال کہ ان کو نہ بنایا جائے، تو اس کے بھی اس کی وجہ سے بھی اس کا بھی ریئیکشن ہوا. ایک اور یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب جو ہیں وہ بہت دیر سے، کوئی پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے وہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے سرو بھی کیا ہے، انہوں نے ایران عراق وار میں ایز اے والنٹیئر لڑے تھے، اور اس کے بعد وہ بہت قریب رہے ہیں IRGC کے، پاسداران انقلاب کے. اور پاسداران انقلاب سے، اور جو ایران میں جو جنہیں عام طور پر ہم ہارڈ لائن گروپ کہتے ہیں، اور ان کے وہ بڑے عرصے سے، بڑے سالوں سے لیڈر سمجھے جاتے تھے، اور وہ بن گئے ہیں. یہ ٹرمپ کے لیے اچھا نہیں ہے، مطلب نہ اسرائیل کے لیے اچھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ باقی جو اسرائیل کا، جو ایران کے آئل ڈپوز تباہ ہوئے، اور وہ اس میں امریکیوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اسرائیل ایران کی آئل انسٹالیشنز پہ، آئل انفراسٹرکچر پہ کوئی حملہ کرے گا، بٹ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا میسولی ہٹ کریں گے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ ایسڈ رین کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور جو انوائرمنٹل پولوشن کی بات ہو رہی ہے تہران میں پرٹیکولرلی. اچھا شفقت صاحب، ایک مختلف جگہ سے یہ امپریشنز آ رہے ہیں. ایک انڈین جرنلسٹ ہے تل ابیب بیسڈ، اس نے کہا جی کہ جو اکتوبر میں جنگ ہوئی تھی اس میں اسرائیل کا زیادہ نقصان ہوا تھا، لوگ زیادہ افیکٹ ہوئے تھے، زیادہ مرے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ عام طور پہ پہلے سے کچھ سائرن بج جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں اس میں، اور اتنی بلڈنگز نشانہ نہیں بنی، اتنے اس کا کہنا تھا کہ 98% انٹرسیپشن ریٹ ہے ایرانین میزائلز کا جو نہیں یہ بالکل جو ہے وہ بالکل بائسڈ رپورٹنگ ہے، آئی ول سے. اور خود انڈیا کے جو لوگ وہاں پہ جو کام کرتے ہیں، ورکرز ہیں، ان کی جو سوشل میڈیا پر اپلوڈیڈ ویڈیوز ہیں، اور جو لوگ وہاں سے واپس آئے ہیں ان کی اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت تباہی ہے، بہت خوفناک تباہی ہے. تو ارسپیکٹو آف دس کہ کوئی انڈین جرنلسٹ کیا کہہ رہا ہے یا کوئی ویسٹرن جرنلسٹ کیا کہہ رہا ہے. اچھا، لیکن نیتن یاہو کا گھر بھی نشانہ بنا ہے. جی رات کی خبر ہے کہ نیتن یاہو کا گھر نشانہ بنا ہے. ایون ایک انکنفرمڈ رپورٹ ہے کہ اس کا بھائی مارا گیا ہے اس میں. جو ایک ایکس ریڈیکل اسرائیلی منسٹر بن غفیر ہیں، اس کا گھر نشانہ بنا ہے. ان کی فیٹ کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ موجود تھے گھر میں یا نہیں موجود تھے. اور ایک انڈر گراؤنڈ ایلیٹ بنکر جو ہے، جس میں اطلاع یہ ہے کہ اسرائیلی ٹاپ لیڈرشپ کی موجودگی کے امکانات ہیں، وہ نشانہ بنا ہے، اور وہ ڈیسیمیٹڈ لاسٹ نائٹ. اور لیکن یہ ساری خبریں جو ہیں اس میں ایگزیکٹلی کیا نقصان ہوا ہے یہ انکنفرمڈ ہے.